الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے، اور اس سے پہلے آپ کے اس عظیم واقعہ سے متعلق جو معلومات ہم حاصل کر چکے ہیں، آخری وہ آپ کا مکالمہ ہے بت پرست قوم سے، جن میں آپ کے عرفی باپ بھی شامل تھے، اور ان سے مکالمہ تھا آپ کا بتوں کے حوالے سے، اور بالآخر انہوں نے تنگ آ کر آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورۃ صافات کی آیتیں ہیں، ان میں آپ کی ہجرت کا اشارہ ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو آپ نے اس طرح اپنا وطن جو عراق تھا وہ چھوڑا، اور آپ مصر تشریف لے گئے، اور مصر سے پھر آپ فلسطین کے علاقے میں تشریف لے گئے، اور پھر آپ مکہ تشریف لائے، جہاں آپ اللہ کے حکم سے اپنی فیملی اور خاندان کو چھوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی لائف ہے، اس کے حوالے سے آج ہماری خاص طور پہ جو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی آپ کی اپنی ریلیٹو تھی حضرت سارہ علیہ السلام، تو وہ آپ کی پہلی شادی ہے۔ آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کے بھتیجے بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم میں آگے ذکر ہے، بلکہ سورۃ عنکبوت میں ذکر ہے، فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آپ پر ایمان نہیں لایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ساری قوم ہی مشرکین کی تھی اور منکرین کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی تو ان 2 کے ساتھ ہی، آپ کی اپنی گھر والی ہیں اور آپ کے بھتیجے ہیں۔ تو جب آپ مصر تشریف لے گئے، شاہ مصر سے آپ کی ملاقات ہے مختلف اسرائیلی روایات میں، لیکن ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ تفاصیل ان کی زیادہ آتھینٹک ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کی شاہ مصر سے ملاقات ہوئی، اور وہ آپ سے متاثر ہوا، اور آپ ہی کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی جو ہے وہ نکاح میں دی، شاہ مصر نے، اور وہ ان کا نام تھا ہاجرہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو یہ آپ کی دوسری شادی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پہلا بیٹا عطا فرمایا وہ دوسری گھر والی سے تھا، یعنی پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ آپ کی دوسری گھر والی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پتن سے تھے، جبکہ پہلی گھر والی جو بوڑھی بھی ہو چکی تھی اس وقت کافی، تو اس وقت اللہ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، جن کا اسم گرامی اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں مختلف مقامات پہ ذکر ہوئے، بلکہ یہاں ایک تفصیل اور ایک مختصراً ذکر ہے سورۃ صافات میں، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے سورۃ ہود میں۔ تو ہم پہلے یہ آیات پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا مانگی آپ نے، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں قرآن کریم میں 20 کے قریب، تو ان میں یہ دعا بھی ہے، اور یہ دعا ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ نیک اولاد مانگنی چاہیے، صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، نیک اولاد، نیک اور صالح اولاد کا اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے بس ہم نے انہیں بشارت دی ایک حلیم بردبار فرزند کی، یعنی حلم والے۔ حلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ صفت ہے کہ بندہ تحمل والا ہو۔ تیز مزاج اللہ کی بارگاہ میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو نبیوں کو یہ مزاج دیتا، اللہ نے نبیوں کو ٹھنڈا مزاج عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلیم کہا گیا ہے، ان کے بیٹے کو بھی حلیم کہا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی صفات بھی حلیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں آپ، لنت لہم، نرم مزاج ہیں۔ تو مزاج کی نرمی ہی اصل حسن ہے انسان کے اخلاق کا اور کردار کا۔ تو ہم نے انہیں قرآن فرماتا ہے مجدہ سنایا، بشارت سنائی ایک حلیم اور بردبار حوصلے والے بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اتنے بڑے ہو گئے، یعنی ان کا بیٹا جو ہے اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ سکے، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس بیٹے کے بارے، اس بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ آپ کی دوسری گھر والی یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ تو جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے، یا بنیہ انی اری فی المنام، کہ اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتائیں تمہاری رائے کیا ہے، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے کہ میں نے تو تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھا ہے اپنے آپ کو، اور نبی کا خواب جو ہے وہ خود تعبیر ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب میں عرض کرتے ہیں، قال، انہوں نے عرض کی، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کمال حوصلہ ہے اور صبر ہے، حلیم ویسے بھی ان کی صفت ہے، ان کا مزاج ہے، اور یہ تسلیم و رضا کے بھی پیکر ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ اور والد ان سے پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس سے بچے کو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ صالح تھا، اور اس میں بھی یہ آداب فرزندی اس انداز میں موجود تھے کہ باپ کی بات کا انکار نہیں کیا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں یہ آداب فرزندی تھے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو، یہ پہلا مصرع ان کا ہے، یہ فیضان نظر تھا، ہاں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یعنی ظاہر مدرسے تو نہیں گئے، اور مدرسے یا اسکول پڑھتے یا کچھ تعلیم حاصل کرتے تو پھر تو بندہ آداب سیکھ جاتا ہے، لیکن یہ کسی مدرسے نہیں گئے اور آداب سیکھ گئے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ والد کی وہ نظر کا فیض تھا جنہوں نے انہیں یہ سب آداب سکھا دیے۔ تو آداب سکھاتی ہی نظریں ہیں، اچھی صحبتیں جو ہیں وہ انسان کو اخلاق اور آداب کی تربیت کرتی ہیں۔ تو فلما اسلم، آگے فرمایا کہ جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ظاہر بیٹے کو ذبح کرنا بھی بڑا امتحان ہے، اور بیٹے کے لیے ذبح ہونا بھی بڑا امتحان ہے، تو دونوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور سر اطاعت خم کر لی۔ یہ اسلم کہتے ہیں پورے واقعے میں یہ کی ورڈز ہیں جو روح ہیں پورے واقعے کی، کہ جب دونوں نے اپنے جو سر ہیں اطاعت کے لیے انہیں جھکا دیا، دونوں نے تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی انہیں ذبح کرنے کے لیے منہ کے بل نہیں لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا۔ اس کی وجہ علماء نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر جو شفقت پدری ہے، ایک باپ کے لیے، باپ کے دل میں جو محبت ہوتی ہے کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، تو لہٰذا چہرہ نظر ہی نہ آئے اس حالت میں۔
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم علیہ السلام بس ہاتھ روک لو، بے شک آپ نے سچ کر دکھایا خواب کو، جو خواب تھا آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو اللہ نے انہیں ذبح نہیں کرنے دیا، ذبح ہونے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت ابراہیم کو آواز دی کہ آپ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ آگے قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ قرآن کہتا ہے، رحمان کہتا ہے کہ یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ جبکہ مدنی سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ انہیں پوری طور پر بجا لائے، یعنی اللہ کی تمام آزمائشوں پر اب پورا اترے۔ اب ان آزمائشوں میں سے آگ میں ڈالا جانا بھی آزمائش ہے، پہلے خود اتنے سخت قسم کے کفار، پھر ان کے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، وہ بھی آزمائش تھی، اور پھر اپنے گھرانے کی مخالفت مول لینا، اپنے گھر والوں سے ہی مخالفت سب سے پہلے، وہ بھی آزمائش ہے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کو ذبح کرنے کی ایک اور آزمائش آ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بچا لیا انہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر، یعنی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدلہ دے دیا خود ہی۔ فدیہ کہتے ہیں وہ جو چیز بدلے میں دی جائے، جیسے ہم روزے کا فدیہ دیتے ہیں، جو بندہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور آئندہ امید بھی نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو اسے فدیہ کہا جاتا ہے، یعنی روزے کا بدلہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ذبح عظیم، ایک بڑی عظیم ذبح کے، بڑی ذبح یا عظیم ذبح کے ذریعے، ذبیحہ کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا اللہ نے، یعنی ان کے بدلے میں ایک اور قربانی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی جانور کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اب ایک اور تفصیل ہے کہ یہ جانور کہاں سے آیا تھا، تو یہ غیر ضروری تفصیل ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے یا دنیا کا تھا، کہیں کا بھی تھا، اللہ نے جس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، تو وہ چیزیں اصل غیر ضروری ابحاث ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے جہاں سے بھی دیا، چاہے وہ دنیا کا کوئی مینڈا تھا یا وہ جنت سے آیا، یہ سب قسم کے روایات پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ نے صرف ذبح عظیم اس کو کہا ہے کہ بڑی قربانی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے آنے والوں میں چھوڑا، یعنی بعد آنے والے انہیں بہتری اور اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی ہے، ان کی دعاؤں میں سے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ بعد والوں میں میرا خیر کے ساتھ ذکر باقی رکھنا۔ تو یہاں اللہ نے وعدہ بھی فرما دیا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب یہ ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو آپ کی دوسری گھر والی سے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مختصراً آگے ذکر کیا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جو آپ کی پہلی گھر والی، جو اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی تفصیل آگے ہم پڑھتے ہیں سورۃ ہود میں۔ تو یہاں پہ اتنا ذکر فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق علیہ السلام کی کہ وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا، یعنی آپ کو ہم نے دوسرے بیٹے کی بھی بشارت بعد میں عطا فرمائی۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے برکتیں نازل کی ان پر اور اسحاق پر، یعنی حضرت ابراہیم پر اور ان کے بیٹے اسحاق پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں جیسے ہوتا ہے بعد میں، چونکہ قیامت تک اولاد چلتی ہے تو اس میں ہر قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور ادروائز بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ان کی اولاد میں ہر قسم کے لوگ آئیں گے، لیکن وہ خود جو ہیں چونکہ نبی تھے، صالح تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، دونوں پر اللہ نے برکت نازل فرمائی۔
اور ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ایک آپ کی انفرادیت ہے کہ رب کائنات نے ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی ہے۔ جتنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں سب نبی ان کی اولاد سے آئے۔ یہ بہت بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے اور آپ کی انفرادیت ہے۔ سورۃ عنکبوت میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ نبوت بھی رکھ دی حضرت ابراہیم کی اولاد میں اور کتاب بھی رکھ دی، یعنی کتابیں بھی آپ کی اولاد کو عطا ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی اولاد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی اولاد ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ کی اولاد ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد ہیں۔ تو 4 کتابیں جو آسمانی ہیں وہ سب ان کی اولاد پر اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام جو رب نے آپ کو عطا فرمایا اس کا ذکر سورۃ ہود میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے، وہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے بھی آئے تھے۔ ایک ہی کام لے کے آئے، ایک خوشخبری کا کام ہے اور ایک عذاب کا کام۔ یہ ہم نے عذاب کا حصہ تو پڑھا ہے اس سے پہلے، چونکہ جن جن قوموں پہ عذاب آئے ہیں ان 6 انبیاء اور ان کی قوموں کے ذکر ہم نے پہلے پڑھے ہیں، جن انبیاء کی قوموں پر عذاب اترے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ہے سورۃ ہود میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا اے خلیل آپ پر سلام، قالوا سلاما، یعنی سلام کیا جیسے مل کے سلام کیا جاتا ہے، قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے سلام کیا فرشتوں نے، انہوں نے جواب دیا۔ اب یہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ آپ کی مہمان نوازی کی صفت ہے۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، لہذا جیسے ہی وہ فرشتے انسانی صفت میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچھڑا بھنا ہوا۔ ایک بچھڑا جو ہے وہ فوراً ہی اس کا گوشت بھون کے لے آئے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کی خاطر۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پھر جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، یعنی حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں نے کھانا سامنے رکھ دیا ہے لیکن وہ جو آنے والے جوان ہیں اسی طرح بیٹھے ہوئے، کوئی آگے ہاتھ نہیں کر رہا، نہ کی رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو عجیب اور اجنبی خیال کیا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور آپ دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جو میرا کھانا بھی نہیں کھاتے، تو کس ارادے سے آئے ہیں اور کیسے لوگ ہیں۔ تو آپ اس طرح متفکر ہوئے۔ قالوا لا تخف، فوراً ہی ان فرشتوں نے کہا جو انسانی شکل میں تھے کہ آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں آپ کی طرف نہیں بھیجا گیا، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ چونکہ وہ عذاب لے کر آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے اس انداز سے خوفزدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے کوئی عذاب نہیں لائے، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے لیے آئے۔ اب یہ منظر ہے، فرشتے آئے اور یہ گفتگو ہے۔ اب ساتھ ہی حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے نا وہ بھی تشریف فرما ہے، آپ کی بڑی گھر والی جو ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام وہ بھی پاس کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق علیہ السلام۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، بیٹے کی خوشخبری بھی تھی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں اکٹھی عطا فرمائی، بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام مسکرانے لگی، انہوں نے کہا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، حضرت سارہ نے کہا کہ وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں۔ انہیں جب خوشخبری پہنچی اسحاق علیہ السلام کی، تو ان کی عمر مختلف روایتیں ہیں،
80 سال کے قریب تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ اب اس عمر میں خوشخبری آ رہی ہے بیٹے کی، تو وہ مسکرانے لگی، تو ساتھ ہی حیرت کا اظہار کیا کہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ اب میں بچہ پیدا کروں گی جب کہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرے خامد بھی بوڑھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بال خامد کو کہتے ہیں کہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے خامد بھی بوڑھے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہوگی اگر اب میں بچہ پیدا کروں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بلا شبہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت مجھے بچے کی خوشخبری عطا فرمائی جا رہی ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم پر؟ جو اس کا حکم ہے، اور اس کا تو حکم یہ ہے کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو وہ اسباب کا مکلف اللہ نہیں ہے، ہم اسباب کے مکلف ہیں، وہ خود مسبب ہے، اسباب سارے اس کے قبضہ اور کنٹرول میں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، کیا اس پر تعجب کرتے ہو کہ اس بڑھاپے میں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ فرشتوں نے دعا بھی دی، یہ بھی نبی کے گھر والوں سب کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے فرشتے گویا ان پر اس انداز میں دعا بھی بھیج رہے ہیں، سلامتیاں اور برکتیں بھی بھیج رہے ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے اللہ رب العزت۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دوسری خوشخبری عطا فرمائی گئی، یعنی دوسرے بیٹے کی، لیکن بیوی پہلی ہے، بیٹا دوسرا ہے، اور دوسری بیوی سے آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہو۔ اب اسی واقعے کو سورۃ ذاریات میں بیان فرمایا گیا، اور یہ آخری آیات ہیں 26ویں پارے کی، وہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، قرآن کریم کے انداز جو ہے نا، اسلوب، یہ بڑے حیران کن اسلوب ہے قرآن، جس کو عربی سمجھ آتی ہے اس کے لیے یہ جیسے جادو ہو جائے پڑھنے والے پر، اس طرح کا انداز ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ اب یہ انداز ہے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آئی ہے جو بڑے عزت والے مہمان تھے، یعنی فرشتے جو مہمان بن کے آئے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام عرض کیا، آپ نے بھی جواب میں سلام پیش فرمایا۔ قال سلام قوم مکرمون، دل ہی دل میں، اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ قوم مکرمون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ لگتے تو اجنبی ہیں، یعنی انجان ہیں، پتہ نہیں کون ہے، جیسے بندہ سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، دل کے بھید اور دل کی باتیں بھی اس کے سامنے ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے، یہاں تھوڑا سا انداز مختلف ہے، فراغ کا لفظ ہے، چپکے سے اٹھ گئے، یعنی مہمان کو خبر نہ ہو کہ کھانا لینے جا رہے ہیں، پھر وہ منع کرتے ہیں، تو یہ بھی مہمان نوازی کی، ابو الضیفان آپ کا لقب ہے، تو یہ مہمان نوازی کی انتہا ہے کہ آپ کھانا لے آئیں اور مہمان کو خبر بھی نہ ہونے دیں تاکہ وہ منع بھی نہ کریں۔ فراغ الی اہلہ، اپنے چپکے سے گھر والوں کی طرف گئے، فجاء بعجل سمین، اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لے آئے۔ یہاں پہ بعجل سمین کا، وہاں تو صرف عجل کا لفظ تھا، یہاں عجل سمین ہے، موٹا تازہ بچھڑا۔ فقربہ الیہم، اور ان کے لا کر ان کے قریب رکھ دیا۔ قال الا تاکلون، اور ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، بس دل ہی دل میں آپ ان سے خوف کرنے لگے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے عرض کی کہ آپ خوف نہ فرمائیے۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے غلام علیم کہا گیا، حضرت اسماعیل کے لیے غلام حلیم کہا گیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ان کے لیے کہا وبشرناہ بغلام علیم، انہیں علم کی صفت کا غلبہ تھا ان کی ذات میں، اور حضرت اسماعیل کی ذات میں حلم کا غلبہ تھا، اس لیے حضور علیہ السلام جو ہے وہ حلیم ہے، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔
غلبہ، ویسے حضور سب سے بڑے عالم بھی ہیں، وعلمک ما لم تکن تعلم، فاقبلت امرأته فی صرۃ، پس آئی آپ کی بیوی چیں بجبیں ہو کر فرط حیرت سے، فسکت وجہہا، اب یہ ایک اور انداز ہے جو قرآن نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے منہ پر جو ہے نا ہاتھ مارے حیرانگی کی کیفیت میں، جب انہیں کہا گیا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا تو حیرانگی کا اظہار، وہاں تو صرف حیرت کے لفظ تھے، یہاں اس انداز جو تھا حیرت کا، جو جسچرز تھے، فسکت وجہ، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ مارے، وقالت عجوز عقیم، اور بولی کہ بوڑھی اور بانجھ، یعنی میں جو بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، میں بچہ جنوں گی اور مجھے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ قالوا کذالک، یہ بھی انداز خوبصورت ہے، سارا قرآنی حسین ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کے جب فیصلے آئیں تو پھر اس میں انسان ناممکن نہیں رہتا، کچھ بھی جو انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ قال ربک، ایسا ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہی بڑا دانا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو خوشخبری تھی اس کو دہرایا گیا ہے دو جگہ، یعنی یہاں پہ بھی بیان ہوا اور سورۃ ہود میں بھی، یہ سورۃ ذاریات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور وہ بھی مکی صورت ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کا جہاں ذکر ہے وہ بھی مکی صورت ہے، سورۃ صافات۔ تو یہ آپ کے دو شہزادوں کی خوشخبریاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز ہے، یہ آپ کے شرف ہے کہ آپ کی اولاد میں اللہ نے نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی، کتابیں بھی آپ کی اولاد پر اتری ہیں جتنی ہمارے پاس موجود ہیں، ایک محفوظ ہے اپنی اصلی حالت میں ہے قرآن کریم جسے ہم پڑھ رہے ہیں، انا لہ لحافظون، اور 3 کتابوں میں تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے، لیکن بہرحال وہ کتابیں ہیں کیونکہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فیہا ھدی و نور کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کتابوں میں بھی اسی طرح ہدایت تھی اور نور تھا جیسے قرآن میں ہدایت ہے اور نور ہے، یہ انہوں نے اپنی نالائکیوں سے ان میں تبدیلی کر دی، کمی بیشی کر دی، ورنہ اسی طرح اللہ کا کلام تھا جیسے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے ذکر کے طفیل وہ صفات نصیب فرمائے کہ جو حلیم حلم والی صفتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حوصلہ اور بردباری اور تحمل بہت زیادہ مقبول صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی صفت تسلیم و رضا کو بیان کیا ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، فرما اسلما، کہ یہ تسلیم و رضا کے پیکر ہیں، خالق نے ان کی سنت کو قیامت تک کے لیے پھر قربانی کی صورت میں باقی رکھا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، بیٹا ذبح نہیں ہوا، اللہ نے اس کا فدیہ پیش کر دیا اپنی شان اور اپنے کرم سے، تاکہ آنے والوں کے لیے یہ سنت آسان ہو جائے، ورنہ بیٹے کی قربانی کی سنت تو ظاہر ناقابل عمل ہوتی۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔